سے پہلے بات ہوگی لاہور میں ہونے والی اہم سیاسی پیش رفت کی۔ شریف فیملی کا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے اعزاز میں ظہرانہ۔ ماڈل ٹاؤن پہنچنے پر شہباز شریف اور مریم نواز نے استقبال کیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے سعید بلوچ سے۔ سعید بلوچ بتائیے گا اس بیٹھک کے احوال کے حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت ماڈل ٹاؤن میں میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر دو بڑی پارٹیوں کے قائدین کی اہم بیٹھک جو ہے وہ جاری ہے۔ تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، کو چیئرمین آصف علی زرداری اپنے وفد کے ہمراہ جو ہیں وہ میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پر پہنچے ہیں، جہاں پہ شہباز شریف، مریم اورنگزیب اور حمزہ شہباز نے ان کا استقبال کیا۔ ویسے تو یہ ظہرانہ ہے اور مسلم لیگ نون کے صدر کی جانب سے پیپلز پارٹی کے قائدین کو ظہرانے پہ بلایا گیا ہے، لیکن یہ آج کل کے جو ملکی حالات ہیں اس کے تناظر میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہے، اور اسے جو ناقدین ہیں وہ بڑی اہمیت دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ اب پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے۔ 27 فروری کو انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، جبکہ 23 مارچ کو مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے، ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے دونوں پارٹیوں کے قائدین میں جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں اب تک کی جوائنٹ اپوزیشن کی جو حکمت عملی رہی ہے اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے، اور سینٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود جو ہے وہ حکومت نے اپنا بل جو ہے وہ پاس کروا لیا۔ تو اس حوالے سے حکمت عملی پر بھی غور ہوگا کہ کوئی اس طرح کا لائحہ عمل بنایا جائے اور اپنی رینکس میں مزید یونٹی پیدا کی جائے کہ آئندہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ اس کے علاوہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اہم امر پر بھی بات چیت ہوگی کہ آیا دونوں پارٹیاں الگ الگ لانگ مارچ کرنے کی بجائے اگر مل کر لانگ مارچ کریں تو اس سے حکومت کے لیے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ پیدا کی جا سکتی ہیں، حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ تو ذرائع کے مطابق ان امور پر بھی بات چیت ہوگی، اور اس کے علاوہ چونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی تھی تو میاں شہباز شریف انہیں ایک طرح سے دعوت دیں گے کہ آیا وہ پی ڈی ایم میں دوبارہ شمولیت اختیار کریں۔ اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی، اور اس حوالے سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا سعید ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت اینکر پرسن شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بیورو چیف لاہور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ۔ شوکت آپ کی طرف آتا ہوں، اب یہ بتائیے گا یہ ظہرانہ ایک بہانہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این قریب آ جائیں، اور جو آنے والے دنوں کی سیاست ہے، جیسے خود حکومتی جتنے بھی وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 ماہ بڑے اہم ہیں، تو آج کی جو ملاقات ہے وہ اگلے 2 مہینے کی پلاننگ ہوگی؟ دیکھیے، یہ بڑی درست بات ہے کہ سیاستدان محض کھانے پر نہیں بیٹھتے بلکہ ایک ایکسٹینسو سا ایجنڈا ہوتا ہے جس کے لیے ایسی ملاقات ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب سابق صدر آصف علی زرداری جو عدالت بھی بڑی مشکل سے آتے ہیں، خیر وہ آتے ہیں لیکن وہ ان کی صحت کے حوالے سے کنسرن رہ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ آصف علی زرداری آئے ہیں، اور ادھر سے جو سمبولک ایک بات ہوتی ہے کہ میاں شہباز شریف ہوتے ہیں تو مریم صاحبہ نہیں ہوتی، مریم صاحبہ ہوتی ہیں تو بعض اوقات میاں شہباز شریف نہیں ہوتے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز بھی اس میٹنگ میں ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز بھی ہیں اور میاں شہباز شریف بھی ہیں۔ تو اٹ مینس کہ ایجنڈا یا اس طرح کی کوئی چیز پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ خالی یہ کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بلکہ ایک ایکسٹینسو بات چیت ہوگی۔ اور جہاں تک 2 مہینے کی بات ہے، مجھے یاد ہے یہاں بھوربن پہ ملاقات ہوئی تھی، بھوربن میں میاں نواز شریف کی اور آصف علی زرداری کی، اس کا بھی ایک ڈیکلیریشن آیا تھا، وہ کہ وہ معاہدہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ پھر آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی یاد ہے، اس طرح کی میٹنگ تھی بڑی ساری۔ تو یہ جو بڑی میٹنگ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہے، محض اس کا کوئی 2 مہینے والی بات نہیں ہے۔ ملکی سیاست کے حوالے سے جو بھی اناؤنسمنٹ ہوگی آج، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ سلیم شیخ بیورو چیف لاہور بھی موجود ہیں۔ سلیم شیخ، آپ سے جاننا چاہیں گے اس ملاقات کو کس قدر اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کی صورت میں کس طریقے سے اپوزیشن جماعتیں مل کر بیٹھی تھیں، لیکن ہم نے بعد میں یہ بھی دیکھا کہ وہ کچھ خاص حکومت کو ٹف ٹائم دے نہیں پائی تھیں۔ آج کی ملاقات کے بعد کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟
یہ جو ملاقات ہے بڑی اہم ہے. جو سیاسی اس وقت حالات چل رہے ہیں, دونوں جماعتوں کی طرف سے جو ہے وہ احتجاج کا بھی اعلان کیا گیا ہے, لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی طرف سے کیا ہے, جبکہ پی ڈی ایم نے اپنی طرف سے کیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں کوئی مشترکہ لائحہ عمل بھی شاید اناؤنس کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی اس حوالے سے جو ہے دونوں طرف کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے اس بات پر کوئی کلیئرنس نہیں آئی ہے. کیونکہ جیسے ابھی راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ سیاستدان جب بیٹھتے ہیں اس کا مقصد صرف کھانا کھانا نہیں ہوتا, آئندہ کا لائحہ عمل ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام کے پاس جو جانا ہے وہ کس طرح جانا ہے. اور ویسے بھی یہ اپوزیشن کی جماعتیں اور دو بڑی جماعتیں جو ہیں وہ آج اس وقت اکٹھی ہو کر بیٹھ گئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو اچھا جو ہے وہ لے کر یہ چل سکے. تاہم اس کے لیے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, جس طرح شاید خاقان آبادی کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا جو نوٹس دیا گیا ہے اس کا جواب نہیں دیں گے تو واپس نہیں آئیں گے, اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے بغیر اگر چلنا ہے تو چل لیں. لیکن میری جو ہے کوئی 4-5 روز قبل جو ہے بلاول بھٹو زرداری سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی, اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے جو ہے یہ سیاسی طور پر ہم اس کو اپنے ایجنڈے کو لانگ مارچ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. کوئی بھی کام جو ہے وہ ایسا نہیں کریں گے جو کہ غیر سیاسی ہو. ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ ہی ہم جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر کرنا دیں گے, نہ ہی ہم کسی کا گھیراؤ کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, اور احتجاج کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کو گرا دیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت کو جو ہے آئینی طریقے سے جو ہے وہ باہر کریں گے, کوئی غیر آئینی طریقہ جو ہے وہ نہیں استعمال کریں گے. اور آج کی جو ملاقات ہے پیپلز پارٹی جس طرح بڑی میجورٹی کا استعمال کرتی ہے, اس میں بھی یہی ہوگا کہ کوئی سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ مشترکہ طور پر یعنی کہ کوئی آئینی راستہ جو ہے وہ نکالنے کی آج بات کی جائے گی. شوکت, جیسے کہ سلیم بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو بھی ایکٹیو کیا جا سکتا ہے اور پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر دعوت دی جا سکتی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو جوائن کرے. تو اگر پچھلے ہم 3 سال کی سیاست کا موازنہ کریں تو ہمیں کبھی ٹھنڈا کبھی گرم دکھتا رہا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف سے اگر اپوزیشن کی بات کی جائے, لیکن مولانا فضل الرحمان بڑی ہارڈ پالیٹکس کرتے رہے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف. تو آج کی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو بھی مدعو نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں, جب مریم نواز صاحبہ آ گئی ہیں اور میاں شہباز شریف آ گئے ہیں تو پی ڈی ایم کے اندر جو ان دونوں پارٹیوں کے تعلقات ہیں جے یو آئی اور پی ایم ایل این کے, تو اس میں مولانا صاحب اگر نہیں بھی آئے تو مولانا صاحب کی پوری تائید, مکمل تائید حاصل ہوگی مریم نواز شریف کو. وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب 27 فروری آ گیا, یعنی آج 5 فروری ہوگی, کتنے دن رہ گئے. تو آپ دیکھیں ذرا پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے, سندھ کی حد تک ان کی حکومت ہے, وہاں ان کی اکثریت ہے, پنجاب کو ایکٹیو کرنا باقی ہے. دوسری طرف نون لیگ کا 23 مارچ کو, پی ڈی ایم کا 23 مارچ کو ہے. تو اگر یہ علیحدہ علیحدہ آتے ہیں تو کیا بلاول 27 فروری کو آ کے دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے ادھر جب تک پی ڈی ایم نہیں پہنچتی؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حکومت اپنی لیجسلیشن کرا لیتی ہے, حکومت کو مسئلہ نہیں پڑتا, تو ود ان جو اپوزیشن کے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک سیریس کوشچن ہے. جب پی ٹی ایم میں ساری جماعتیں تھیں, اے این پی بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, نون لیگ بھی تھی, جے یو آئی بھی تھی, آپ نے دیکھا کہ 11 بائی الیکشن انہوں نے جیتے تھے. حکومت کو ہر محاذ پہ ٹف ٹائم دیا تھا. پھر پی ٹی آئی, اے این پی علیحدہ ہو گئے, اس کے بعد جلسے ہوئے کراچی میں بھی. جب پیپلز پارٹی پی ٹی ایم میں تھی بڑا جلسہ ہوا تھا. خیر وہ اس رات ایک انفارچونیٹ واقعہ بھی ہوا تھا جب مریم نواز کا کمرہ توڑا گیا تھا. اس کے بعد پھر پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا تو وہ والا امپیکٹ نہیں تھا. تو میرا خیال ہے اپوزیشن پہ ویسے بھی پریشر ہے کہ اگر آپ اپوزیشن ہیں تو اکٹھی موو کیوں نہیں کرتے, آپ علیحدہ علیحدہ موو کیوں نہیں کرتے. تو بنیادی جو بات ہوگی میرا خیال ہے وہ اپوزیشن کے اس لانگ مارچ اور احتجاج کے حوالے سے ہوگی. یعنی کہ آج کی بیٹھک کے بعد 2 اہم چیزیں جو نکل کر آ سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ لانگ مارچ دونوں الگ الگ کریں گے یا پھر پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کرے گی. ایک تو یہ پوائنٹ سامنے آ سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ استعفوں کے حوالے سے جس بیس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی الگ ہوئی تھی, اس پر بھی آج بات ہوتی ہے یا نہیں. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سلیم شیخ, ہمارے ساتھ موجود تھے شوکت پراچا, تجزیہ پیش کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے نمائندے سعید بلوچ ہمارے ساتھ تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ.